علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم لیسن نمبر 8 کا سیکنڈ پارٹ پڑھیں گے. سیکنڈ پارٹ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے جو حصہ ہم نے پڑھا تھا وہ اس لیسن کا پیج نمبر 1 تھا. دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے ڈی سینٹرلائزڈ اکانومی. ڈی سینٹرلائزڈ کا مطلب آپ کو سمجھنا ہوگا. اس کا مطلب ہے مرکز گریز. مرکز گریز سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہمارے ہاں ایک نظام ہے کہ جیسے ساری کی ساری انڈسٹری کا اگر ہم اپنے ملک میں معائنہ کریں تو یا تو کراچی میں انڈسٹری ہے یا لاہور میں ہے یا فیصل آباد میں ہے، مطلب کہ بڑے شہر جو ہیں وہاں پر انڈسٹری ہے. مرکز گریز معیشت سے مراد یہ ہے کہ جو ان کی انڈسٹری ہے وہ ایک مرکز یا ایک جگہ پر نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. آئیں اب ہم اس کے ٹیکسٹ کی ریڈنگ شروع کریں. دا gigantic Chinese social experiment does not only concern Asia, however, but the West too, which has always claimed to have found the final answer to the problem of man and civilization. کہ یہ جو عظیم چینی معاشرتی تجربہ ہے اس کا تعلق نہ صرف ایشیا سے ہے بلکہ ویسٹ یعنی کہ مغرب سے بھی ہے. اور چونکہ مغرب والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے انسانیت اور تہذیب کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈ لیا، یعنی کہ اس کا حل جتنے بھی انسان کے مسائل ہیں یا انسانی تہذیب کے جتنے بھی مسائل ہیں ان سب مسائل کا حل مغرب کے پاس ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے. For years, the Chinese have been striving to make the world realize through their official interpreter and personal friend of Mao, Edgar Snow, that there are other important things in life besides an increase in GNP. GNP کا مطلب ہوتا ہے Gross National Product، یعنی کہ مجموعی قومی پیداوار. کہ کئی سالوں سے چائنیز جو ان کا سرکاری انٹرپریٹر یعنی کہ ان کی زبان کا ترجمہ کرنے والا اور ماؤ کا ذاتی دوست ایڈگر سنو، اس کے ذریعے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کو اس چیز کا احساس دلایا جائے، پوری دنیا پر یہ چیز باور کرائی جائے کہ دنیا میں مجموعی قومی پیداوار کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ اہمیت رکھتی ہیں. The Chinese model cannot be analyzed according to its difference from the Western system. کہ یہ چینی نظام ہے اس کا تجزیہ اس بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا کہ یہ مغربی نظام سے کیسے مختلف ہے. It involves an utterly different approach. اس کے لیے ہمیں بالکل ایک مختلف نقطۂ نظر اپنانا ہوگا. It is the creation of a new world and a new man. کہ یہ جو چائنیز کا تجربہ ہے اس سے انہوں نے ایک نئی دنیا اور ایک نئے انسان کی تخلیق کی ہے. The cities show an absence of automobiles, which is neither backwardness nor delay but a rejection, to quote رابرٹ گلگن. کہ اگر آپ چین کے شہروں میں جائیں، اب یہ بات اس وقت کی ہے جب یہ لیسن لکھا گیا تھا، اس کو اب ہم موجودہ دور کے ساتھ اس لیسن کا موازنہ نہیں کر سکتے. کہ اس دور میں اگر آپ چین کے شہروں میں جائیں تو آپ کو وہاں پر آٹو موبائلس یعنی کہ گاڑیاں دیکھنے کو نہیں ملتی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بیکورڈ یعنی کہ جہالت کے دور میں رہ رہے ہیں یا انہوں نے اس چیز کو اپنانے میں دیر کر دی ہے، بلکہ یہ انکار ہے، ریجیکشن ہے. انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم ان چیزوں کو امپورٹ نہیں کریں گے بلکہ ہم
ان چیزوں کو خود بنائیں گے. ایڈورٹیزنگ، اس کے علاوہ وہاں پہ ایبسنس ہے ایڈورٹیزنگ کی، آٹو موبائلز کی ایبسنس ہے، ایڈورٹیزنگ کہ اشتہار آپ کو نظر نہیں آتے. نیون سائنز، یہ سائنز ہوتے ہیں دکانوں کے سامنے جو کہ لگے ہوتے ہیں، جن کے اندر لائٹ جل رہی ہوتی ہے اور وہ بڑے مطلب کہ پرومیننٹ ہوتے ہیں، انہیں نیون سائنز کے. نیون سائنز آپ کو دکانوں کے باہر نظر نہیں آئیں گے. اینڈ دا 3 فیورز آف منی، الکوہل اینڈ سیکس، کہ 3 برائیاں جنہوں نے پوری دنیا کو خراب کیا ہے وہ آپ کو چین میں نظر نہیں آتی. نمبر 1 پہ پیسہ، دوسرے نمبر پہ شراب، اور تیسرے نمبر پہ جنسی بد کرداری. یہ آپ کو چین میں نظر نہیں آئے گی. پولیٹیکل کنٹرول اوور دا میسز ناٹ اونلی اسٹاپس دی ایگزڈس کا مطلب مائگریشن، ہجرت، فرام دا کنٹری سائڈ، بٹ ایون مینیجز پارٹلی ٹو ریڈیوس دی پاپولیشن آف سٹیز، کہ لوگوں کے اوپر جو سیاسی کنٹرول ہے وہاں کے سیاست دانوں کا، اس سے دیہاتوں سے شہروں میں جو ہجرت ہوتی ہے اس کو انہوں نے روکا ہے، اس کے اوپر قابو پایا ہے. بلکہ اسی سیاسی کنٹرول سے انہوں نے اپنی آبادی میں، شہروں کی آبادی میں کمی کی ہے. ان دا ایئر 2000 China will still be a powerfully agricultural and peasant country, for its modernization will have occurred without a flight from the fields, which is the price paid by the West. کہ سن 2000 میں، اب ظاہر ہے 2000 کو گزرے ہوئے 20 برس ہو گئے ہیں، جب یہ لیسن لکھا گیا تھا تو اس وقت ظاہر ہے 2000 مستقبل کی بات تھی. تو یہ کہتے ہیں کہ سن 2000 یعنی کہ مستقبل میں چین ایک بہت ہی مضبوط ایگریکلچرل یعنی کہ زرعی معیشت ہوگا، اور اس کے زیادہ تر لوگ کیا ہوں گے؟ کسان ہوں گے، اور اس نے جدیدیت بھی حاصل کر لی ہوگی. ماڈرنائزیشن کا مطلب جدیدیت، جدید دور کے جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ملنا، کہ جدیدیت حاصل ہو چکی ہوگی. لیکن لوگ جو ہیں انہوں نے کھیتوں سے ہجرت نہیں کی ہوگی، یعنی کہ دیہات میں بھی لوگ ہوں گے، اور جو شہروں کے لوگ ہیں انہوں نے جدیدیت یعنی کہ انڈسٹریلائزیشن بھی حاصل کر لی ہوگی. وچ از دا پرائز پیڈ بائی دا ویسٹ، کہ مغرب نے جدیدیت تو حاصل کی ہے لیکن انہوں نے ان کو یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے کہ ان کے لوگ دیہاتوں سے اٹھ کر شہروں میں آ گئے ہیں. In China too, the average size of farming concerns is growing through the system of communes. کہ چین کے اندر جو زرعی زمین ہے اس کا سائز آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے with the system of communes. اور یہ جو اضافہ ہے وہ کمیونز کے نظام کے تحت ہو رہا ہے with subdivisions into production brigades and teams. کہ اور یہ جو کمیونز ہیں ان کو تقسیم کیا گیا ہے پروڈکشن بریگیڈز کے اندر اور ٹیمز کے اندر، کہ ان کو یونٹس بنا دیے گئے ہیں اور ہر یونٹ کا ایک الگ سے کام ہوتا ہے. بٹ دا گریٹر پارٹ آف دا پیزنٹ میسز اسٹے پٹ اینڈ کیری آن دیئر ٹریڈیشنل انٹینسو لیبر، کہ زیادہ تر جو دیہاتی لوگ ہیں وہ روایتی طریقہ کار اور جو مشکل زراعت کا طریقہ کار تھا جس میں مشینری انوالو نہیں ہوتی، وہ اسی طرح کام کر رہے ہیں. ایگریکلچرل مشینائزیشن از بینگ انٹروڈیوسڈ ود دی کنسیڈریبل caution so as to avoid upsetting the balance. کہ زرعی مشینری جو ہے اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو زرعی مشینری مہیا کر رہے ہیں، لیکن یہ کام بہت ہی احتیاط سے کیا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جو توازن ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو دیہات میں رکھنا ہے اور اتنے لوگوں کو شہروں میں رکھنا ہے، کہ اس توازن کو بگاڑے بغیر لوگوں کو زرعی مشینری دی جا رہی ہے. کہ اگر آپ زیادہ مشینری دیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دیہاتوں میں لوگوں کے لیے کام کم رہ جائے گا اور ان لوگوں کو پھر شہروں میں ہجرت کرنا پڑے گی.
But the essential point of the matter is that the agricultural laborer, though possibly deprived of farming machinery, must not and does not want to be urbanized. کہ جو اصل نقطہ ہے ساری بات کا وہ یہ ہے کہ جو زرعی مزدور ہیں، کہ وہ لوگ جو کہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس زرعی مشینری نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو جدید بنانا نہیں چاہتے، کہ وہ شہروں میں ہجرت کرنا نہیں چاہتے، بٹ از انسٹیڈ kept on the spot and incorporated in local small industries. کہ اگر وہاں پر لوگ زیادہ ہوں، ضرورت سے زیادہ ہوں، تو ان لوگوں کو وہیں پر رکھا جاتا ہے، ان کے لیے وہیں پر ہی انڈسٹری بنائی جاتی ہے اور اسی انڈسٹری کے اندر ان کو ملازمت کا موقع دیا جاتا ہے. He does not flee to the cities because the industrial road passes through a technically oriented agriculture and decentralized industry. کہ وہ جو لوگ ہیں، وہ جو مزدور کے جن کو دیہاتوں میں مزدوری نہیں ملتی، وہ لوگ شہروں میں اس لیے نہیں بھاگتے کیونکہ جو انڈسٹری ہے وہ اور جو زراعت ہے وہ آپس میں ملے ہوئے ہیں، کہ انہوں نے دیہاتوں کے اندر ہی انڈسٹری لگا دی ہے، ڈی سینٹرلائزڈ. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شہر جیسے لاہور ہے یا کراچی ہے یا فیصل آباد ہے کہ وہاں پر انڈسٹری لگی ہے اور دیہاتوں سے سارے لوگ اٹھ کر لاہور یا فیصل آباد یا مطلب کراچی جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ دیہاتوں کے اندر انڈسٹری موجود ہے اور وہیں پر لوگوں کو ملازمت مل جاتی ہے. اکنامک ڈی سینٹرلائزیشن کہ یہ جو معاشی مرکز گریز معیشت ہے، which is perhaps the most important step in Chinese domestic policy. کہ یہ مرکز گریز معیشت ان کی جو ملکی پالیسی ہے اس کا سب سے اہم حصہ ہے. Since the great proletarian cultural revolution، مزدوروں کے جو ایک عظیم ثقافتی انقلاب تھا، اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا انقلاب چین کی یہ پالیسی ہے کہ جس کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو دیہاتوں میں رکھا ہوا ہے. has freed China from traditionally cumbersome bureaucracy and developed local enterprise to the greatest possible degree of independence. کہ اس نظام نے چین کو روایتی جو دفتر شاہی ہوتی ہے، کہ جو ایک روایتی دفتری نظام ہوتا ہے، اس سے چین کے لوگوں کی جان چھڑا دی ہے، اور جو ان کی لوکل صنعتیں ہیں ان کو بہت حد تک آزادی حاصل ہے. The 26 Chinese provinces, which are much as even 4,400 kilometers apart, could for that matter subsist on their own in the event of war, while anybody invading the country would literally be drowned in a sea of people. کہ چین کے 26 صوبے ہیں اور یہ صوبے 4,400 کلومیٹر کے فاصلے تک پھیلے ہوئے ہیں، اور اگر کبھی ان پر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو ہر صوبہ اپنا دفاع خود کر سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہر صوبے کے اندر ہر انڈسٹری، ہر صنعت پھیلی ہوئی ہے کہ ہر صوبہ اپنا دفاع خود کر سکتا ہے، اور اگر کوئی ان پر حملہ کرتا ہے تو حملہ آور جو ہے وہ انسانوں کے سمندر میں ڈوب جائے گا، کیونکہ اتنے زیادہ انسان چین کے اندر رہتے ہیں. This brings us to the human side of this Chinese experiment in creation of the new world. کہ اب یہ جو
چین کا عظیم تجربہ ہے، ہم اس کے انسانی پہلو کو دیکھیں گے. اٹ از سمپلی اے میٹر آف پرووائڈنگ دیٹ Thomas Hobbes was wrong when he wrote in his Leviathan ایک بک کا نام ہے جس کا رائٹر ٹامس ہاب ہے، اور اس کتاب کے اندر اس شخص نے یہ چیز لکھی تھی that man's condition is a condition of war with everyone against everyone. ٹامس ہابز اپنی کتاب لیویتھن میں لکھتا ہے کہ انسان کی جو حالت ہے وہ حالت جنگ ہے، کہ ہر شخص ہر دوسرے شخص کے خلاف برسر پیکار ہے، کہ ہر شخص ایک دوسرے شخص کے ساتھ لڑ رہا ہے. What is taking place today in the world's most populous country is therefore the education and the re-education of man. کہ آج جو کچھ دنیا کے سب سے زیادہ گنجان آباد ملک میں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی ہنر کے لحاظ سے تعلیم اور تعلیم در تعلیم ہو رہی ہے. The heart of the matter is the need to root out selfishness. کہ جو اصل چیز ہے، جو اصل مقصد ہوتا ہے تعلیم کا، وہ یہ ہے کہ خود غرضی کو، سیلفشنس، خود غرضی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. And bring into existence selfless dedicated men. اور خود غرض انسانوں کی جگہ بے غرض اور پرخلوص انسان لیں whose happiness consists of serving their fellow men in fullest sense of human community. کہ جن کی خوشی کا دار و مدار اس چیز پر ہو کہ وہ اپنے ساتھ کے انسانوں کی خدمت کیسے کر رہے ہیں. In a humanism at the surface of collective welfare, China is striving to conceive modernization as a part of a process of embellishment. Embellishment کا مطلب ہوتا ہے ڈیکوریٹ کرنا، ایڈورن کرنا، خوبصورت بنانا. of the landscape. تمام انسانوں کی اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے اور اس زمین کو سجانے اور مہکانے کے لیے چین ایک ایسا جدید نظام مرتب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. Development of people's cultural life for the benefit of all instead for the benefit of the placing the needs of man before those of machine. ایک ایسا نظام تشکیل دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو نظام انسانوں کی مشترکہ ضروریات کو مشین کی ضروریات پر فوقیت دے، کہ انسانوں کو مشین سے پہلے جانے کہ مشین یا نمبرز جو ہیں ان کی اہمیت زیادہ نہ ہو، بلکہ انسان اور انسانی فلاح و بہبود جو ہے اس کی اہمیت زیادہ ہو. Here is what the Peking People's Daily has to say, commenting on Mao's famous maxim کہ ماؤ زedong جو ہے اس کا بڑا مشہور مقولہ ہے، اور اس کے اوپر جو چین کا دارالخلافہ بیجنگ ہے اس میں سے جو اخبار نکلتا ہے اس کا کومنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ریلائی آن یور اون فورسز، کہ اپنی قوت پر بھروسہ رکھو نہ کہ دوسروں کی قوت پر. کہ ہمیں باہر سے مشینری، باہر سے گاڑیاں نہیں منگوانی، بلکہ ہم یہ چیزیں خود ڈیولپ کریں گے، اور جب ہمارے پاس اپنی ہوں گی اس وقت پھر ہم ان چیزوں پر راج کریں گے. اور آج یہ بات حقیقت ہے کہ کون سی ایسی چیز نہیں کہ جو کہ چین نے اپنی نہیں بنائی. نیشنل مشینز اینڈ اکوپمنٹس آر ناٹ انٹائرلی انڈیجنس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوکل، ہوم میڈ. کہ جو مشینری وہاں پر استعمال ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ان کے ملک کے اندر نہیں بنی. سنس دے پوزیس اے نمبر آف فارن فیچرس، کیونکہ یہ جو مشینیں ہیں ان کے اندر غیر ملکی ساز و سامان کسی حد تک موجود ہے. They may replace
foreign machines because they are superior to foreign equipment. کہ یہ جو مشینیں جو کہ چین میں اب اس دور میں بنائی جا رہی تھیں، ان کے بارے میں اس وقت کہا جا سکتا تھا کہ یہ غیر ملکی مشینوں کی جگہ لے لیں گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ غیر ملکی مشینوں سے اچھی مشینیں ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ they do not require money or at any rate very little، کہ ان مشینوں کو حاصل کرنے کے لیے چینی لوگوں کو زیادہ پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا، and are capable of doing great things، اور یہ مشینیں بڑے عظیم یعنی کہ اچھے اچھے کام سر انجام دے سکتی ہیں. it takes much less time to use indigenous equipment which when not available can be promptly prepared، کہ جو ملک کے اندر مشینری تیار کی جاتی ہے اس کو استعمال کرنا، اس کا استعمال سیکھنا، اس پہ زیادہ وقت نہیں لگتا، اور یہ مشینری اگر دستیاب نہ ہو تو اس کو فوراً مینوفیکچر کیا جا سکتا ہے، اس کو نئے سرے سے بنایا جا سکتا ہے. انڈیجنس کا مطلب ہوتا ہے ہوم میڈ. آپ کی یہ اوپر بلو انک میں آپ کو میننگ نظر بھی آ رہا ہوگا. انڈیجنس اکوپمنٹ کین پروڈیوس بگر، فاسٹر، بیٹر اینڈ چیپر ریزلٹس، کہ جو ملک کے اندر بنایا گیا ساز و سامان ہے اس کے نتائج بہت بڑے ہوں گے، تیز ہوں گے، اچھے ہوں گے اور کم خرچ کے، اس پر خرچہ زیادہ نہیں آئے گا. اب آج ہماری معیشت اور ہمارے ملک کے ساتھ مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں مشینری باہر سے منگوانی پڑتی ہے. ہم یہاں سے را مٹیریل یعنی کہ لوہا باہر بیچتے ہیں اور اس لوہے کی مشینری بن کر جو ہمیں واپس ملتی ہے. اب آپ امیجن کریں کہ لوہا تو را مٹیریل ہے، اس را مٹیریل کو جب آپ مشینری میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کی ویلیو کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے. آپ اگزامپل لے لیں موبائل فون کی. موبائل فون کا کتنا وزن ہوتا ہے، اس میں کتنا مٹیریل استعمال ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس مٹیریل کو جوڑا کیسے گیا ہے، اس سے کیا چیز بنائی گئی ہے، اور اسی چیز میں اس کی ویلیو ہوتی ہے. فائنلی it can stimulate the revolutionary spirit of the masses, and with this revolutionary spirit all difficulties can be overcome. اور جو آخری بات وہ یہ ہے کہ یہ چیز لوگوں کے اندر ایک انقلابی روح اجاگر کر سکتی ہے، اور یہ جو انقلابی روح ہے اس انقلابی روح کو تمام قسم کی مشکلیں اور تمام قسم کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس لیسن کو کمپلیٹ کریں گے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.